یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح تسبیح بیان کرتی ہیں للہ اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تمام چیزیں اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرتی ہیں، یعنی کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کا دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ویسے ہی جیسے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ زمین، آسمان، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری چیزیں اپنے اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں اس طریقے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہو گیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے لگا رکھا ہے، سورج کو جس کام کے لیے لگا رکھا ہے، چاند کو جس کام کے لیے لگا رکھا ہے، پہاڑ کو جس کام کے لیے لگا رکھا ہے، یہ سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کی تسبیح یہی ہے، یہ اپنے کام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آگے نہیں جا سکتے۔ کسی دن یہ نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں کہ آج میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، تو ان کی یہی تسبیح ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہو گیا، لہ الملک، اللہ ہی کے لیے ملکیت ہے، یعنی بادشاہت ہے، زمین آسمان پورے کائنات کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، وَهُوَ، اور اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر قدیر قادر ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، خَلَقَكُمْ، وہ لوگ جس نے تم کو پیدا کیا، وَمِنْكُمْ كَافِرٌ، تو تم میں سے کچھ لوگ مانتے ہیں، تو تم میں سے کچھ لوگ جو ہے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ مومن بھی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو پیدا کیا، اور لوگوں تم کو پیدا کیا، تو تم میں سے کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، کچھ مومن ہیں ان میں سے، اور کچھ جو ہے کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے متنبہ فرما رہا ہے، بخدا بما تعملون، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، بصیر، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کو مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا دے گا، اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سزا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آپشن دے رکھا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، دنیا میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اب چاہو اس خدا کو مانو یا نہ مانو، یہ آپ کے اوپر ہے، اٹس ٹوٹلی آپشنل میٹر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زور زبردستی نہیں کیا ہے کہ نہیں بھائی تم اسلام پر چلو، اسلام کو مانو، مجھے مانو، بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ اللہ کو مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، اور نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے، جہنم میں، نرک میں جانا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کردہ بات ہے۔ خلق السماوات، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، یہ حقیقت کے ساتھ پیدا کیا، بہت بڑی اس کی ریئلٹی ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ اور ذرا آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو اور سرچ کرو کیا ہے یہ زمین، یہ آسمان، اس کی حقیقت کا تمہیں پتہ چل جائے گا، بہت بڑی اس کی حقیقت ہے کائنات کے اندر۔ اور گویا کہ یہ خدا کا یہ پتہ دیتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، جو بندہ زمین آسمان میں غور کرے گا وہ خدا کو پا لے گا اور خدا کو جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حقیقت کے ساتھ اس آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور وہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یوں انسانی ڈھانچہ دیا، انسانی شکل و شباہت دیا، صورت دیا، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سب سے اچھی صورت دیا، سب سے اچھا ڈھانچہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے او انسانوں تمہارا بنایا، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دل دیا، دماغ دیا، آسمان کو نہیں ہے، پہاڑ کو نہیں ہے، کسی اور کائنات میں کسی مخلوق کو، کسی اور کریشن کو نہیں ہے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا، وہ لوگوں تمہیں بہت طاقت و قوت والا، پاور والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور وہ لوگوں اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، المصیر مانے لوٹ کر جانا، یعنی اللہ کی طرف۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُسِرُّونَ، جو چیزیں تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کام تم چھپ کر کرتے ہو، جو کام تم کھلم کھلا کرتے ہو، اللہ سب چیز کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے، بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو دلوں میں ہوتا ہے، جو تم اپنے دلوں میں سوچ رہے ہوتے ہو، اپنے دماغوں میں جس کا تم خیال کر رہے ہوتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بِذَاتِ الصُّدُورِ کا ایک مطلب اور یہ ہے کہ کچھ خیالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے دل دماغ میں آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خیالات، ان سوچ کو بھی جانتا ہے، جس کو کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ بولا جاتا ہے۔